السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ یا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا اور جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے اپنے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، الہم واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما برداروں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ تو اس آیت کو ہمارے لیے پورا کرتے ہیں کہ موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میں تو جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں گواہی ڈال دی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم وہاں موجود تھے، گواہ ہو جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا اور اس نے بیٹوں سے کہا تھا اب کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم توحید پہ قائم رہیں گے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا دین ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ تو میری آج کے جمعے میں آنے والوں کے لیے ایک ہی گزارش ہے کہ جو دعوت 20 سال تک، 2 دہائیوں تک اس منبر سے پیش ہوئی ہے، وہ کسی شخص نے اپنی دعوت نہیں دی، اپنے رب کی دعوت دی ہے۔ حافظ عبد الرحمن صاحب نے کبھی اپنا پیغام نہیں سنایا، اپنے رحمان کا پیغام سنایا ہے۔ وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ قائم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے رب کے ساتھ اس وعدے کو نبھائیں گے، اس عقیدے پہ پختہ رہیں گے۔ میں نے جنازے پہ بھی کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل کہنے لگے عبد الرؤف اس ملک کا کوئی علاقہ بتاؤ
جس میں میں نے اللہ کی توحید کا پیغام نہیں پہنچایا. میں شہر شہر گیا ہوں، گاؤں گاؤں گیا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا ابھی ہم نے کچھ مہینے کہیں نہیں جانا، علاج لمبا ہے، 3 مہینے لگیں گے. کہنے لگے تو دعا کر، میں کھڑے ہونا تے کم کرنا ہے انشاءاللہ. ہم تو کیا، جس طرح ان کا ایک جذبہ تھا، ایک اندر تڑپ اور لگن تھی، اور جو جرت اور دلیری تھی، اور جو اللہ کا پختہ ایمان تھا، وہ اپنے رب کے ساتھ بہت مخلص تھے. آپ بھی اس کے گواہ ہیں، میں بھی اس کا گواہ ہوں. وہ اپنے رب کے بارے میں بہت سچے تھے. 2019 میں ہارٹ اٹیک ہوا، بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل لے آئے، انجیوگرافی ہوئی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا نہ ہم بائی پاس کر سکتے، نہ ہم سٹنٹ ڈال سکتے ہیں. قید ہو گئے، تکلیفیں برداشت کی، سزائیں بھگتی، ہتھکڑیاں لگ کے جیلوں میں گئے، سو بہت برداشت کیا. مگر اب بھی گزشتہ 1.5 سال سے اتنی بیماری تھی، آپ کے پاس بھی آتے رہے، گلا خراب، بخار، پاؤں سوجے ہوئے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، شوگر کی وجہ سے پاؤں گل رہے تھے. مگر ان کی گفتگو میں کبھی کسی نے کمزوری نہیں دیکھی. جس طرح وہ کفر کو للکارتے تھے، مجھے نہیں یاد کہ کوئی جمعہ اس قبا میں ہو اور جس میں دہلی اور واشنگٹن کو پیغام نہ دیا. یہ جھوٹے جو بنے پھرتے ہو دنیا کے ٹھیکیدار، ان کو بتایا نہ ہو کہ تم گر جاؤ گے اور اللہ کا دین غالب آئے گا، اور جہاد اور مجاہدین کی نمائندگی نہ کی ہو، اور یہ نہ کہا ہو کہ کفر ہارنے کے لیے آیا ہے اور اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، جہاد جیت جائے گا اور کفر ہار جائے گا. میں تو سب سے، میرے تعزیت کے لیے آتے ہیں لوگ بھی، کیا آپ سے گزارش کروں، بندوں کی سمجھ بھی بعض اوقات ان کے جانے کے بعد آتی ہے. خلق قرآن کا مسئلہ ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے مارے جاتے تو وہ بھی برداشت نہ کرتا. ڈٹ گئے. بڑے بڑے علماء پھسل گئے کہ حکمران کس طرح، مگر اسلام آباد کے حکمرانوں کو اس مسجد سے جتنا پیغام گیا یہ جانتے ہیں. سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، IMF کی غلامی چھوڑ دو، UN کی بندشیں توڑ دو، دنیا میں کسی کی سپرمیسی نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ ملک لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ کسی ایرے غیرے کا ملک نہیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. جو میں باتیں اختصار سے کہہ رہا ہوں، آپ نے بالتفصیل یہ درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ سنی ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے. اس ملک میں CTBT، نیوکلیر پاور، دنیا کے ایجنڈے، مسجدوں کے ممبروں پہ کون ایسی باتیں کرتے تھے کہ سارے ملک کے حالات اور ساری امت کا درد اس ممبر سے بیان ہوا ہے. کشمیریوں کی آواز، فلسطینیوں کی آواز، افغانیوں کے حالات، اس ملک کے مسائل اور اس کا حل. مگر لوگ سمجھتے تھے زبان بند ہو جائے گی، ہم پابندیاں لگا دیں گے، UN کی پابندیاں، سر کی قیمت، ہندوستان کی خواہش ہے کہ یہ آواز خاموش ہو جائے اور ہمارے کمزور حکمران بھی ان کے ساتھ چلتے رہے. تو امام احمد بن حنبل کو لوگ سمجھاتے تھے کہ آپ باز آ جاؤ، اتنا بڑا حکمران ہے، کیوں اس سے ٹکر لیتے ہو، سارے مولوی ڈر گئے ہیں، سب بیٹھ گئے، تم بھی بیٹھ جاؤ. تو کہتے تھے کہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، اس کا فیصلہ جنازے کا دن کرے گا. آج جو ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھو، جس دن میرا جنازہ ہوگا میری حقانیت اور میری تصدیق، جو میرا موقف تھا یہ سچا تھا، اس کا فیصلہ تو جنازے کا دن کرے گا. پھر لوگوں نے دیکھا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اور آج ہمارے بابا جی حافظ عبد الرحمن مکی صاحب حافظہ اللہ سے وہ بھی رحمہ اللہ ہو گئے. ہر تقریر سے پہلے مقرر کہتا تھا اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں
प्रोफेसर हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की हाफिज़ा हुई। अब इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, यकीन भी करते हैं कि वो रहमहुल्लाह है, अल्लाह की रहमत उनको ज़रूर नसीब होगी। हमारा तरला है अल्लाह से, हमारी मिन्नत है। आज भी आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों का उनका 2 दहाइयों का साथ है। हम मिलके एक दुआ करेंगे उनके लिए और उनके लिए नेकी की गवाही मांगेंगे। मैं अभी अपने भाइयों से कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि जनाजे ऐसे भी होते। बारिश हो रही थी, बर्फ जैसी ठंड थी, लोग लवाहिकीन को मिलते हैं, ताज़ियत करते हैं। हाफिज अब्दुर्रहमान साहब के लवाहिकीन हम घर वाले थोड़ी हैं। कश्मीर से एक मैसेज आया, कहने लगे हम आपसे ताज़ियत करते हैं कि आप उनके घर वाले अहले खाना हैं, मगर हम तो लोगों से कहेंगे कि सबसे बड़ी ताज़ियत तो कश्मीर वालों से की जाए कि आज हमारा वारिस, हमारी आवाज़, हमारे लिए बात करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा सदमा तो हम पे गुजरा है कि हमारी आवाज़ खामोश हो गई। हम ताज़ियत के लिए बैठते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन किससे ताज़ियत करे। जिससे मिलता हूँ वो कहते हैं हाफिज अब्दुर्रहमान साहब का, मक्की साहब का सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे था। वो मेरे घर आते थे, वो मेरे बच्चों के नाम जानते थे, वो मेरी मसरूफियत जानते थे, वो घंटों मेरे लिए एक एक बात पे गुजार देते थे। मैंने एक सवाल किया था और मक्की साहब रुक गए थे और 2 घंटे उसका जवाब देते रहे थे। फिर भी मुझे कहा ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। ये मोहब्बतें अल्लाह ताला पैदा करता है, हमारे पास तो कुछ नहीं। उस जनादे में जो लोग आए, मुरीद के में भी इज्तिमा हमने देखे, प्रोग्राम देखे। मैं कुबा की सीढ़ियां चढ़ रहा था, इनाम भाई को कह रहा था कि 2 महीने तक पहले यहां सीढ़ी पे चढ़ने वाले कोई और थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा। ये अल्लाह का दीन है, सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो अल्लाह को नापसंद हो। इस मौके पे भी सब्र की बात करेंगे और वही बात करेंगे जो मेरे नबी ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम रदी अल्लाह तआला गोद में थे और आखिरी हिचकी थी, आखिरी सांस थे और आपके आंसू बह रहे थे और आप उनको सूंघ रहे थे बेटे को और चूम रहे थे। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रोते हैं? कहा इब्ने औफ ये रोना तो अल्लाह की रहमत है, मगर मैं अपने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करूंगा और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो। मैं वो बात करूंगा जो मेरे रब को पसंद हो। इब्राहिम तेरे जाने का सदमा है, दिल गमगीन है, आंखों में आंसू है और मेरा दिल सदमे में है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की जुदाई में कह रहे हैं। इब्राहिम दिल सदमे से है, आंखों में आंसू है, मगर मैं वही बात करूंगा जो मेरे रब को पसंद है। इंशाअल्लाह हम इस बात को, उनकी दावत को, उनके पैगाम को लेके चलेंगे। तो मैं जनादे की बात कर रहा था, पता नहीं कहां कहां से लोग आए। बुजुर्ग कह रहे थे ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं, हम जानते भी नहीं हैं। और हर आदमी कहता है कि बस एक दफा तकरीर सुनी थी, बचपन से जुमा पढ़ता था, एक दफा जुमा पढ़ा था। जो नुक्ते वो बयान करते थे, जो इल्म की मोहब्बत उनके साथ थी। मुझे एक आदमी कहने लगा तर्जुमा हम भी कुरान का पढ़ते हैं, मक्की साहब भी पढ़ते थे, मगर वो तर्जुमा आज के ज़माने का करते थे, 200 साल पुराना नहीं करते थे। जो आज ज़रूरत हमारी होती थी वो हमें सुनाते थे और फिर उस तर्जुमे के साथ उम्मत को खड़ा करते थे। उस तर्जुमे के साथ सिर्फ इबादत नहीं कहते थे, निज़ामों को बदलना है, निज़ामों को तोड़ना है, इस्लाम को लेके आना है। ये कुरान सिर्फ इस मस्जिद के लिए नहीं है, हमारी अदालत, हमारी मुईशत, हमारी माशरत इसके लिए है। तो ये बात ये नहीं कहना कि अब कौन कहेगा, हम कहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सब मिलके उनके मिशन को जिंदा रखेंगे। मैं मानता हूं कि वो अपने, अब उनका मुतबादिल कोई नहीं है, वो अपने हिस्से का काम कर गए हैं और हमें इस काम को इंशाअल्लाह आगे लेके चलना है। अल्लाह ताला ने उनको बरकत वाली उम्र दी, अल्लाह ताला ने उनको मोहताजी से बचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70 साल की होगी, कोई इससे जाएगा। तो 70 साल से ज़्यादा उम्र थी हमारे बाबा जी की। और अल्लाह ने किसी बीमारी के बावजूद, एक शौक था ना, रमज़ान के बाद अमीर साहब के पास आए,
اسی پچھلا رمضان جو گزرا، شیڈول کا کاغذ ایسے لہرا کے کہنے لگے نہ کوئی پروگرام لیٹ ہے نہ کہ کوئی غیر حاضر کینسل ہے، آپ کا یہ ورقہ میں نے پورا کر دیا۔ کراچی کے بھائی کہنے لگے ہمارے پاس آئے، گلا خراب، بخار، پاؤں جس طرح سویلنگ ہوتی تھی، تو میرا دل چاہے کہ میں ان کا پروگرام نہ کراؤں، تو کہتے یار تو دعا کر میں پروگرام کروں گا۔ گھنٹے کی تقریر کرتی، میں نے کہا اب اگلا چھوڑ دیتے ہیں، کہتی اگلی اس سے بھی بڑی کر دی۔ جتنے پروگرام رکھے تھے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھی، 2 بندوں کا سہارا لے کے اوپر گئے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ کا پیغام ضرور دینا ہے، میں نے کوئی چھٹی نہیں کرنی، یہ لوگ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے رک جاتے ہیں، سلام کرتا ہے اور کوئی السلام علیکم السلام علیکم، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ کہتے یار سلام تھوڑی ہوتا ہے، دعا دے کے جاتے ہیں، تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ سلامتی ہو۔ اگر سینکڑوں لوگ ہاتھ ملا کے مجھے دعا دیتے تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ایک بچے سے بھی رکتے میں مرید کے، میں اس دن روز ہی ادھر ہی، کیا زندگی تھی۔ کسی نے کہا اسلام آباد گھر بنا لے مرید کے سے، اتنا سفر کرتے ہیں دھند میں، دھوپ میں، گرمی میں، مشکل میں، کہاں مرید کے، کہاں اسلام آباد جمعے کے لیے جانا، اسلام آباد ہی چلے جائیں، یہاں بھی گھر ہے۔ کہنے لگے مجھے اس بستی سے پیار ہے، یہ مجاہدین کی بستی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طالب علموں کی بستی، یہ کچی صحیح، میں اس کچے گھر میں آ کے بیٹھا تھا۔ مکہ میں میرے پاس گھر تھا، ہوٹل تھا، کاروبار تھا، مجھے تو بھائی جان نے صرف یہ کہا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، یہاں ان کو روٹیاں کھلاتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، یہ جہاد کے برابر ہے؟ میں نے جماعت بنائی، میرے ساتھ چل۔ لاکھوں ریال ایک ایک دن کی سیل تھی۔ اوالی کے وہ علاقے جہاں عرب سعودی رہنے کے لیے ترستے، وہاں گھر تھا۔ باب عبدالعزیز کے سامنے ہوٹل تھا، سیمنٹ کا کاروبار، قربانی کے جانوروں کے کاروبار، پوری مصروفیت۔ ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھتے بھی پڑھاتے بھی، عرب شیوخ کے ساتھ سویر شام کا تعلق، حرم میں نمازیں۔ یہی تھا نا، نکلے بھی کس دور سے تھے، جیلوں سے نکلے، شاہی قلعے سے نکلے۔ کہتے جس دن عبدالرؤف میں جیل سے آیا تھا، میرے کپڑے ادھڑے ہوئے تھے، پھٹے چیتھڑے پہنے تھے، اینک میری ٹوٹی ہوئی تھی، میرے ناخن کوئی نہیں تھا، پورا بدن زخمی تھا، کسی وجہ سے نہیں، میں ختم نبوت کے لیے کھڑا تھا۔ اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا، مجھے مکہ پہنچا دیا۔ زندگی گزارنی شروع، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر حافظ صاحب گئے، آپا جی ساتھ تھی، کہنے لگے میں نے 3 دن لیے تھے، سارا بزنس، سارا سامان۔ جس دن حافظ صاحب میرے گھر مکہ میں آئے تو ایک چادر تھی جس پہ میں نے بٹھایا، میرے گھر میں کرسی کوئی نہیں تھی، میں کنٹینر پیک کر کے روانہ کر چکا تھا کہ پائنا اے ٹکٹاں پکڑو تے اے میرا پاسپورٹ ہے، چلو چلیے۔ کہتے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا پاکستان آنا کہاں ہے، جانا کہاں۔ ٹوٹل سسٹم کو میں نے 72 گھنٹے میں اتنا بڑا کاروبار سب کلوز کر دیا اور گھر کی ہر چیز پاکستان بھیج دی۔ کہتے میرا سب سے بڑا اثاثہ جو پاکستان میں آیا وہ میری کتابیں تھی۔ آج بھی ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، سب سے خوبصورت تحفہ ان کے لیے کیا تھا؟ کتاب۔ گزشتہ کوئی 1 سال سے سوتے بھی لائبریری میں، اب بھی میں رات لائبریری میں تھا، کتابیں بکھری پڑی ہیں، ہائی لائٹر پڑے ہوئے ہیں، اس پہ یہ لکھا ہے، اس پہ یہ لکھا ہے، اس پہ یہ لکھا ہے، باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ میری امپورٹنٹ نوٹس ہیں، یہ فلاں موضوع کے، یہ فلاں موضوع کے، کہ میں نے قوم کو بتانا ہے، ہم نے پاکستان کو جگانا ہے، اس میں اسلامی سیاست بتانی ہے، ہم نے تکفیر کا رد کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، موضوع دے دیں۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ رستے میں جاتے جاتے بات کرتے، موضوع بتاتے، گھنٹوں بیت جاتے۔ ہم نے چائنا کی فتح پہاڑوں پہ بیٹھ کے سنی، تاریخ میں کون جانتا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کو میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، مگر اس ممبر سے صلاح الدین ایوبی کو جس طرح آپ نے سنا، نور الدین زنگی کون تھا اور صلاح الدین ایوبی کون تھا اور ہیمفرے کون تھا اور گوڈفرے کون تھا اور رچرڈ کیا تھا اور لندن بکنے پہ کس طرح آیا اور ٹیکس کا نظام کس طرح آیا اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کس طرح کیا۔
امام ابن تیمیہ کو شروع کرتے رحمت اللہ علیہ، کہاں سے کہاں بات نکلتی دنیا جانتی نہیں تھی، کسرا کی، کیسر کی، فارس کی، اور جب وہ آپ کو کہتے تھے میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے سونے نبی نے فرمایا، یہ بات جبرائیل امی میرے سونے نبی پہ لے کے آئے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا، یہی کر کے چلے گئے اور کمال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات، آخر انسان تھے، بہت کوتاہیاں بھی ہوں گی، کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے اور معصوم تو صرف نبی ہیں۔ مگر میں جنازے کی بات ہی کروں، میرے پاس نہیں مجھے سمجھ آ رہی میں آپ سے کیا کہوں۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کی توحید پہ پکے ہوں، وہ کسی کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ پھر میرے سامنے جنازے کا منظر آتا ہے، طالب علم، چھوٹے چھوٹے طالب علم، مکی صاحب تو ہمارے تھے، ہم ان سے آ کے بات کرتے تھے، وہ ہماری بات، وہ ہمارے لیے گھر سے چل کے کچن میں جاتے تھے، استادوں کے پاس جاتے تھے، ایک بچہ اٹھا کے ان کو لے جاتا تھا میرا مسئلہ حل کریں، شہید کی ماں آئی بیٹھی ہے، میرا یہ مسئلہ یہ اچھا کر لیں گے۔ کہتے تھے زندگی میں نے شہید کا جنازہ نہیں چھوڑا، مجھے پتہ لگ جائے شہید کا جنازہ، اور جو دعا آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مکی صاحب کے لیے دعائیں ہو گئی، میں نے تو زندگی میں سوچا تھا کہ میرا جنازہ مکی صاحب پڑھائیں گے، ان جیسا جنازہ کسی کوئی نہیں پڑھاتا تھا۔ جس طرح وہ اللہ کے واسطے دیتے تھے، جس طرح اللہ کے ترلے لیتے تھے، جس طرح ڈوب ڈوب کے وہ دل سے گہرائی سے دعائیں کرتے تھے، لوگوں نے بھی پھر ان کے لیے دعائیں کی۔ کے لوگ ان کے واقعات سناتے ہیں، ہر بندے کے پاس ایک نیا واقعہ ہے، ایک نئی یاد ہے۔ میں نے کہا بچپن سے ایک زندگی گزاری، امیر صاحب کہنے لگے 7 سال کا تھا عبد الرحمن حافظ ہو گیا، 7 سال کی عمر میں، اسکول گیا ہی نہیں کبھی۔ 2 سال میں کہتے تیاری کی، میٹرک کر لی، 10 سال کے بچے نے میٹرک کر لیا، کہتے میں 5.5 سال بڑا ہوں، ایف اے میں ہم دونوں اکٹھے داخل ہوئے کیونکہ وہ اسکول گیا ہی نہیں، میٹرک کی تیاری کی، میٹرک کا امتحان دیا، 10 سال کی عمر میں میٹرک کر گئے مروٹ میں جا کے۔ پھر ایسی زندگی تحرک والی، میرے سامنے جو واقعات، ساری زندگی اپنے واقعات ہی بیان کرتے تھے، میں وہاں گیا، میرے پاس 200 موٹر سائیکل تھی، میں لاہور سے لیا چلا گیا، لہیا سے بہاولپور آ گیا بائک کے اوپر، میں شکار کے لیے وہاں گیا۔ زندگی تھی ایک، مکہ کی زندگی الگ، یونیورسٹی کی زندگی الگ، تحریکوں کی زندگی الگ، جیلوں کی زندگی الگ، اور پھر آخری 30 سال 1994 سے لے کے 27 دسمبر 2024 تک، یہ 30 سال چھٹی نہیں کی، کوئی چھٹی نہیں کی، یا پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں۔ اور پھر کیا لوگ آ کے گواہیاں دیتے ہیں، یہ گواہیاں بڑی قیمتی، میں تو اپنے لیے سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں کہ یا اللہ ایسا جنازہ میرا ہو اور ایسی گواہیاں میری ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ فوت ہو کے راحت پا جاتے ہیں اور کچھ فوت ہوتے تو دوسرے راحت پا جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی حدیث؟ کچھ لوگ فوت ہو کے راحت پا جاتے ہیں اور کسی کے فوت ہونے سے دوسرے راحت پا جاتے ہیں۔ صحابہ نے کیا مراد؟ کہا دنیا کی بیماریوں تکلیفوں سے مومن نکل کے راحت میں چلا جاتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان سے شہر، لوگ، حیوان، درخت راحت پا جاتے ہیں اور وہ خود مصیبت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا چھوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو قید ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہاں کافروں نے رہنا ہے، ہمارا تو قید خانہ، جیل سے نکلے اور اللہ کی جنت میں چلے گئے انشاءاللہ، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے، جہاد والوں کے لیے دعوت کی تو گواہیاں دیتے لوگ، اس طرح تقریر کی، کالج کے نوجوان آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، انجینئرز آ رہے ہیں، وکیل آ رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے میڈیکل کی تقریر کی، ہم نے سمجھا ڈاکٹر ہیں، ہماری بار میں آئے، ہائی کورٹ میں آئے تو ہم سمجھے کہ وکیل ہیں، قانون پڑھانے لگ گئے ہمیں۔
تاجروں میں گئے تو تاجروں کو بتانے لگ گیا کہ LC کس طرح کھولتے ہو، امپورٹ کیا کرتے ہو، تمہارے ڈالر نے تمہیں ڈبو دیا، تمہارے فلاں چیز نے، اکانومک پہ بات کرتے تو وہی کبھی بایو کیمسٹری چل رہی ہے اور کبھی کوئی ٹاپک چل رہا ہے، کمپیوٹر سائنسز کے اوپر بات ہو رہی، زندگی بھر بٹنوں والا موبائل رکھا، کبھی اینڈرائڈ فون نہیں لیا، مگر انفارمیشن ان سے کہیں زیادہ تھی جو سارا دن کمپیوٹروں پہ رہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی نے ان کے پاس شیشے والا موبائل نہیں دیکھا، بٹن والا موبائل تھا، مگر علم اللہ نے اتنا دیا تھا کہ موبائل والے تو پتہ نہیں جھک مارتے ہوں گے، وہ لوگوں سے موبائل سے پوچھ کے حدیث نکلواتے تھے۔ اللہ کی ایک خاص توفیق تھی ان کے ساتھ۔ اس میں میں آج بھی دیکھتا ہوں، صبر بھی پڑا تھا، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ 24 سال کا بچہ فوت ہوا، پہلا بیٹا، 11 سال کا دوسرا بیٹا فوت ہوا، 22-23 سال کی بیٹی فوت ہوئی اور اس کا بیٹا تھا۔ میں آج تقریر کر رہا ہوں تو مجھے مشکل لگ رہی ہے۔ جب بیٹی فوت ہوئی تو رمضان کا 4واں-5واں دن تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں۔ اگلے دن فیصل آباد پروگرام تھا تو امیر صاحب کہنے لگے کہ عبد الرحمن نہیں آپ صاحب نے نہیں آنا، کہا تعزیت لے آئے۔ تو ادھر ادھر سے کہ پتہ لگا کہ فیصل آباد تاجروں کا پروگرام ہے، تو فیصل آباد فون کرنے لگ گئے، اگلا دن ہے، آج جنازہ پڑا، اگلا دن ہے، تیاری پوری رکھنا، عبد الرحمن پہنچے گا۔ گھر مہمان بیٹھے ہیں اور مکی صاحب جہاد کا درس دینے کے لیے فیصل آباد پہنچے ہوئے۔ آخری جمعہ پڑھایا قصور میں، سنا آپ نے سب شہیدوں کے لیے گئے تھے، کہتے تو میں آج جہاد کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اب تقریریں میں کہتا ہوں ان کی وفات کے بعد اللہ نے ان کی دعوت چلائی، جس نے کبھی نہیں سنی وہ بھی سنتا ہے۔ واپسی کا سفر کرو، قرآن کو پڑھو، نبی کے ساتھ جڑو۔ یہ جملے آپ نے سنے؟ واپسی کا سفر کرو، قرآن کے ساتھ جڑو، نبی سے محبت کرو۔ یا اللہ ان کے ان جملوں کو ہماری زندگی بنا دے اور ان کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، آپ نے فرمایا وجبت۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا برا آدمی، آپ نے فرمایا وجبت۔ سید عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے دونوں دفعہ کہا وجبت، کیا کہا؟ جس کو تم نے اچھا کہا اللہ کے ہاں اس کو اچھا لکھ دیا گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ جس کو تم نے برا کہا اللہ کے ہاں بھی اس کو برا لکھ دیا گیا۔ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ بابا جی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی گواہیاں ہمارے پاس ہیں۔ کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ صحابہ نے کہا چار لوگ کسی کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہاں تو لاکھوں لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ صحابی نے کہا ہم نے کہا 3 لوگ اس کی گواہی دیں، کہا اللہ بخش دے گا۔ کہا 2 لوگ گواہی دے دیں، کہا بخش دے گا۔ صحابی کہتے ہم نے ایک کا پوچھا نہیں، یعنی ہم ایک کا بھی پوچھ لیتے تو 2 بندے گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو ہمیں اپنی جنازوں کی فکر کرنی ہے۔ ہاسپٹل میں رہے ہم 18 دن، آخری 1 دن گئے تو انگوٹھے کے لیے تھے، وہ ڈائبٹک فٹ تھا، اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک تھی۔ بڑے حوصلے سے ہاسپٹل رہے، جو بھی ہاسپٹل میں گیا مجھے آپ سب کہنے لگے یار مکی صاحب کو جا کے سمجھاؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بندہ آرام ہی نہیں کرتا، سوتا ہی نہیں۔ ایک بندہ جاتا ہے اسے 1 گھنٹے کا درس دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ ملنا، امیر کے ساتھ جڑنا، جماعت ہی رحمت ہوتی ہے، امیر ہی ڈھال ہوتی ہے، دین بچانا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ ہر بندے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے کو گھنٹہ تقریر کر دینے، طبیعت خراب ہے نا، اور بیڈ پہ نہیں صوفے پہ بیٹھنا، سامنے پیشنٹ بیڈ ہے، پرائیویٹ روم ہے ہمارا، تاکہ میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ فجر کے بعد نہا لینا، تیار ہو لینا کہ میرے ساتھیوں نے آنا ہے، میں نے ان کو سمجھانا ہے، ہسپتال میں میرا وقت ضائع نہ۔ عبدالرؤف تفسیر لے کے آ، میں نے کہا کیا کرنی، آپ نے پڑھنی؟ نہیں سارے عملے کو بانٹو، ان کو پتہ لگے اللہ کا قرآن کیا، ان سب کو ہم نے تفسیر دے کے جانی۔ یہ جمعرات تھی، جمعے کی وفات ہوئی، رات میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں کہنے لگے ٹھیک ہوں فکر نہیں کرو۔ تو میں نے کہا میں جمعہ پڑھا کے آؤں گا پچھلے جمعے، کہتے آ جانا انشاءاللہ۔ کیا معلوم تھا، رات گزری،
گواہیاں نا یہ. فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے گھر فون کر دیا. ہمیشہ کرتے تھے. میں نے تہجد پڑھ لی ہے, آپ لوگوں نے تہجد پڑھ لی؟ یہ آخری رات ہے, آخری صبح ہے. میں نے تہجد پڑھ لی ہے, آپ نے پڑھ لی. اور 100 آیتوں سے کم قیام نہیں کرتے تھے. نشان لگواتے تھے کہ میری 100 آیتیں کہاں تہجد میں پوری ہونی. یہ تھے کہ اپنی عبادت چھپاتے تھے. مجھے کل ان کا ساتھی زمیل کہنے لگا, بابا جی بھی کیا باتیں بتاؤں. کہتے ہم میں سے کوئی رہ جاتا تو رہ جاتا تھا, تسبیح گھر رہ جاتی تو گاڑی واپس لے کے آتے تھے. میرا سفر کس طرح گزرے گا. ہم سب کہتے تھے انگلیوں پہ پڑھیں. کہتے تھے مجھے پتہ یار انگلیوں پہ پڑھنا مجھے توجہ نہیں رہتی, تو میں تسبیح پہ پڑھتا ہوں تاکہ میرا ذکر جب کرتے اللہ کا ذکر. اور جس کو میں تقریریں کرتا تھا, کہنے لگے عبدالرؤف اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی, اس کا ذکر بہت کیا کر. اور تقریر سے پہلے ادھر ادھر نہیں دیکھتے, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو بندہ بولتا ہے, لفظ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ ہمارا بچہ ہے, وہ کچھ مسائل ہیں, مجھے بھی سنائی یہ کہ ابا جی مکہ آئے, ہمارا گھر چھوٹا تھا مکہ میں, تو ہماری اماں کو کہنے لگے کہ یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کہتے ایسا وظیفہ بنایا پھر زندگی میں نہ کبھی رزق کی تنگی آئی نہ کبھی گھر کی تنگی آئی. جو بندہ ملتا اس کو دعا سکھا دیتے, بتا دیتے. دل بھی اللہ نے دیا تھا کمال کر کے. تو بس میری آپ سے یہ گزارش ہے, ان کے لیے دعا کریں گے. اور جس طرح ایک مضبوط آواز تھی, ایک جرت کی آواز تھی, کوئی خوف و خطر نام کی چیز نہیں تھی. کیا ہوگا وہ ان کی تقریر آج کو لوگ چلاتے ہیں, یہ تو ہمارے امیر نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ورنہ لگ پتا جائے گا. ہندوستان, اسرائیل, دلی, واشنگٹن, نیو یارک, امریکہ کے جرنیلوں کو اس ممبر پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا کچھ کہا ہوگا. پوری گردان کے ناموں کی کرتے تھے. امریکہ کو بھی جو نام بھولے ان کو وہ بھی یاد تھے. ہم نے روس کے ٹکڑے کیے ہیں, ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے, ہم نے ہندوستان کو توڑ دینا ہے, ہم نے دلی کو چھین لینا ہے. انشاءاللہ وہ کہہ گئے, ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. امیر محترم کے ایک پیغام صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا, جس نے مجھے حوصلہ دیا. 2 باتیں انہوں نے کی آپ کے لیے, میں وہ آپ کو سنا دوں. ایک کہنے لگے کہ جب ہاسپٹل سے ہمارے ایک سالار ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ عبدالرؤف لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں. مکی صاحب کی کیا محبت تھی کہ سی سی یو کے دروازے کھول کے اپنی ڈرپس خود اتار کے, اپنی وہ جتنی بھی ای سی جی کی سب چیزیں لگی ہوتی خود اتاری ہیں, ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں. میرے پاجن کو لے کے چلو. ڈاکٹر روک رہے ہیں, ساتھی روک رہے ہیں, پھر ان کو کون روک سکتا تھا جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے, پھر کون روکے. گاڑی میں بیٹھ کے کہنے لگے میرے پاس وقت تھوڑا ہے. تو امیر صاحب کہنے لگے کہ سب کو کہنا کہ ان کے اس لفظ کو یاد کرنا, ان کے پاس بھی وقت تھوڑا تھا اور ہمارے پاس بھی وقت. اور گاڑی میں بیٹھے آکسیجن لگی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے, ہمارے ہمدانی صاحب ڈاکٹر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں جماعت میں, اکثر وہ غزہ کے پروگرام آپ کے پاس آ کے کرتے ہیں. کہتے ہیں صرف کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, پوری حدیث پڑھ رہے تھے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں پوری گاڑی میں جب تک ہم آئے نہیں, سارے رستے ہی چند منٹ پہلے مسلسل پڑھ رہے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں ہمدانی تو گوائے میرے کلمے دا. کیا موت ہے, زندگی بھی ایسی. اور آخری لمحات گاڑی سے میں آئے آپ, تو بزرگوں نے کہا کہ ہاسپٹل جائیں, آپ کی طبیعت. کہتے نہیں, میری کچھ باتیں آپ سن لیں. کہا گھر آ جاؤ. کہتے میں نے گھر نہیں جانا, میں نے مسجد میں جانا ہے. آخری لمحے بھی اپنی جماعت کو, اپنے آپ کو کس سے جوڑ کے گئے؟ اللہ کرے کہ جماعت پہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. گھر جاتا نا بندہ, ہاسپٹل جاتا, وہ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں, دل کی تکلیف ہو, سانس اکھڑا ہو, تو آپ میں مجھ میں کیا اپنی فیملی کو کہے گا مجھے کہاں لے کے جائیں؟ وہ ڈاکٹروں کو توڑ کے آ رہے ہیں, چھوڑ کے آ رہے ہیں, اور گھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ گھر نہیں جانا, مسجد میں لے جاؤ. پائن میری گلاں سن لو.
بیٹھے ہیں, پانی خود پیا. کیا کہنے آئے تھے؟ زندگی آپ کے ساتھ گزری, میرے باپ نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا, مجھے معاف کر دینا. زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے, میرے ابا جی نے میرا ہاتھ تاڑے ہاتھ سے پھڑایا سی, مجھے معاف کر دینا. اور آپ سب کہتے ایسے جس طرح حدیث میں آتا ہے نا, مشکیزے کا منہ کھلے تو پانی باہر آ جائے, ایسے روح آ گئی. ہم دوڑے, ہاسپٹل پہنچے, ECG اسٹریٹ ہو گئی, مگر چہرہ ویسے مسکراتا رہا. غسل دیا تو بلیڈنگ ابھی بھی ہو رہی تھی. یہ تو نشانیاں ہیں. اس سب کے باوجود ہم اللہ سے خیر کی توقع کرتے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں, فیصلہ اللہ کے پاس ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں نبی ہوں مگر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ, میں اپنے بارے میں بھی جانتا, میرے ساتھ یہ میرے نبی نے کہا ہے. ہم کون ہیں؟ فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں بخشا جائے گا. صحابہ نے کہا آپ بھی؟ کہا نہیں, مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپے گی تو میری بخشش ہوگی. تو ہم اللہ کی رحمت ان کے لیے مانگیں گے, بخشش مانگیں گے. اور میری آپ سے گزارش ہے, آپ کے پاس آتے تھے, کوئی لین دین ہو تب بھی ہم حاضر ہیں, اور زبان سے کچھ کہا ہو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, ان کو بھی معاف کر دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا نہیں, سینوں سے نہیں اٹھائے گا. علماء کی وفات کے ساتھ علم ختم ہوتا جائے گا, سینوں سے نہیں کھینچے گا, عالم فوت ہونے لگ جائیں گے. حتیٰ کہ عالم ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کون لے لیں گے؟ لوگ اپنا رئیس کس کو بنائیں گے؟ جاہلوں کو. اور فتوے ان سے پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی. تو ہمیں اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے. وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھے, انہوں نے اپنے ابا جی سے حافظ عبداللہ صاحب سے, کبھی موقع ملا تو میں حافظ عبداللہ صاحب اور ان کے والد نور محمد صاحب آپ کو سناؤں گا. یہ والدین کی محنت ہوتی کہ عبد الرحمن بنتے ہیں, یہ والدین کی محنت ہوتی کہ حافظ سعید بنتے ہیں, یہ والدین کی محنت ہوتی کہ عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہیں, یہ عمر بن عبدالعزیز اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نسل عمر کی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو اپنے بچوں پہ محنت نہیں کرتے, زیادتی کرتے, تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں تاکہ اسی طرح قرآن پڑھا جائے. اور نوجوان طبقوں میں اور پڑھے لکھے طبقوں میں ہم اس دعوت کو لے کے آئیں. اس الحاد کے مقابلے میں, اس کفر کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم نے دعوت کو کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جس جہاد کو یہ دبانا چاہتے ہیں, جس آواز کو یہ کمزور کرنا چاہتے تھے, آج حافظ عبد الرحمن صاحب کی وفات نے ثابت کر دیا کہ نظریے زندہ رہتے ہیں, عقیدے زندہ رہتے ہیں, تحریکیں زندہ رہتی ہیں. جس بندے کی آواز اس کی زندگی میں بند تھی, آج اس سے زیادہ جوش سے چل رہی ہے. اور ہندوستان کا نہ لینا نہ دینا, ایک نارمل طبی موت ہے, مگر ان کو خوشی ہو رہی کہ آج عبد الرحمن نہیں ہے. جن کے وفات پہ, اس دنیا سے جانے پہ ہندوستان کو خوشی ہے, اس پہ میرا رب بھی خوش ہوگا. دشمن خوش ہیں کہ وہ ختم ہو گئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مشن جاری رہے گا. ہم سب نے مل کے, حافظ صاحب کہنے لگے اگر عبد الرحمن کی وفات, مکی صاحب کی وفات مکہ میں ہوتی, کاروبار کرتے, پھر مجھے کچھ اور احساس ہوتا. اب صدمہ ضرور ہے بھائی کا, مجھے دکھ کوئی نہیں ہے, اپنا کام کر کے گیا ماشاءاللہ. تو اس کام کو جاری رکھیں گے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد المجاہدین, اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان, اللہم انصرهم نصرا عدیدا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون